نامنتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تیسری بار قاتلانہ حملے سے بال بال بچ گئے ہیں۔ امریکی خفیہ اداروں نے دوسری بار حملے سے قبل ہی حملہ آور کو گرفتار کر لیا۔ ABC نیوز کے مطابق حکام نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس سے مبینہ طور پر نامنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے خاندان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دی تھی۔ عدالتی دستاویزات کے مطابق ایریزونا کے رہائشی مینوئل تامایوٹورس کو کیلیفورنیا سے گرفتار کیا گیا۔ اس شخص نے فیس بک پر ویڈیوز کی ایک سیریز پوسٹ کی تھی جن میں 13 نومبر کو ایک ویڈیو بھی شامل ہے جس میں مبینہ طور پر اس نے AR-15 طرز کی رائفل اٹھائی ہوئی تھی اور ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے خاندان کو دھمکیاں دی تھی۔ 21 نومبر کو فیس بک پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں ملزم کا کہنا تھا کہ تم مر جاؤ گے، تمہارا بیٹا مر جائے گا، تمہارا پورا خاندان مر جائے گا، میں تمہارے چہرے میں گولی ماروں گا۔ تفتیش کاروں کے مطابق وہ کئی مہینوں سے روزانہ کی بنیاد پر ویڈیوز پوسٹ کر رہا تھا اور الزام عائد کر رہا تھا کہ ٹرمپ نے اس کے بچوں کو اغوا اور اسمگل کیا۔ تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ تامایوٹورس کے بچے بھی ہیں یا نہیں۔ 23 اگست کو اپلوڈ کی گئی ویڈیو میں اس نے دعویٰ کیا کہ اس نے ٹرمپ اور سیکرٹ سروس ایجنٹس کو اپنی بیٹی کو اغوا کرتے ہوئے دیکھا۔ ٹوریس پر نامنتخب صدر کو دھمکیاں دینے کے الزامات کے علاوہ گزشتہ سال ہتھیار خریدنے کی کوشش کے دوران وفاقی فارم پر جھوٹے بیانات دینے کے کئی الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں۔ فارم پر اس نے مبینہ طور پر یہ ظاہر کیا کہ اس کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے، جبکہ حقیقت میں وہ 2003 میں حملے کے جرم میں سزا یافتہ تھا اور قانونی طور پر ہتھیار رکھنے سے منع کیا گیا تھا۔ اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ جولائی میں پینسلوینیا میں ایک انتخابی جلسے کے دوران موت سے بال بال بچ گئے تھے جب تقریباً 150 میٹر کے فاصلے سے چلائی گئی گولی ان کے کان کو چھو کر گزری۔ سیکرٹ سروس نے حملہ آور کو ہلاک کر دیا جس کی شناخت 20 سالہ امریکی تھامس کروکس کے طور پر ہوئی تھی، اور ایک اور قاتل ریان روت کو ستمبر میں فلوریڈا کے ایک گولف کورس پر گھات لگانے کے بعد گرفتار کیا گیا۔ امریکہ میں صدروں پر حملوں کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ ابراہم لنکن، جیمز گارفیلڈ، ولیم مککنلے اور جان ایف کینیڈی قاتلانہ حملوں میں مارے گئے تھے جبکہ 7 امریکی صدور حملوں میں محفوظ رہے۔ امریکہ میں کسی صدر کے قتل کا پہلا واقعہ 1865 میں پیش آیا جب اس وقت کے صدر ابراہم لنکن کو فورڈ تھیٹر میں ڈرامہ دیکھتے ہوئے گولی مار دی گئی تھی۔ امریکہ میں سب سے کم مدت تک صدر رہنے والے جیمز گارفیلڈ تھے۔ انہوں نے یہ عہدہ 2 نومبر 1880 کو سنبھالا اور محض 6 ماہ بعد 4 مارچ 1881 کو قتل کر دیے گئے۔ 1901 میں 25ویں صدر ولیم مککنلے کو نیو یارک میں تقریر کے بعد قریب سے گولی ماری گئی جس سے وہ 8 دن کے بعد انتقال کر گئے۔ 1963 میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی ڈیلس کی ایک سڑکوں پر موٹرکیڈ کے دوران گولی کا نشانہ بنے، وہ ہسپتال میں دم توڑ گئے، جبکہ 5 سال بعد 1978 میں امریکی صدارتی امیدوار رابرٹ ایف کینیڈی کو کیلیفورنیا کے انتخابی جلسہ میں فتح کی تقریر کے بعد گولی مار دی گئی۔ قاتل سرحان کو سزائے موت سنائی گئی لیکن عمر قید میں تبدیل کر دی گئی۔ 1912 میں امریکی صدارتی امیدوار اور سابق صدر روزویلٹ انتخابی مہم کے دوران ملواکی میں گولی کا نشانہ بنے لیکن زندہ بچ گئے۔ گولی ان کے سینے میں رہی جو ان کی زندگی بھر نہیں نکالی جا سکی۔ دیگر حملوں کی بات کی جائے تو 1972 میں جارج والیس کو انتخابی مہم کے دوران گولی ماری گئی جس سے وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے۔ اسی طرح 1975 میں صدر جیرالڈ فورڈ پر 2 خواتین نے قاتلانہ حملے کیے مگر ناکام رہی۔ 1981 میں صدر رونلڈ ریگن پر قاتلانہ حملہ ہوا مگر وہ بچ گئے۔ 1994 میں صدر بل کلنٹن وائٹ ہاؤس میں موجود تھے جب ایک حملہ آور نے فائرنگ کی مگر وہ محفوظ رہے۔ سال 2005 میں صدر جارج بش پر جارجیا میں گرینیڈ سے حملہ ہوا جو ناکام رہا۔ یہ حملے امریکی صدور کے خلاف خطرات کی سنجیدگی کو ظاہر کرتے ہیں اور ایسے واقعات کے بعد حفاظتی اقدامات میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین